केसेस आते हैं मेरे सामने, भाई शौहर ने उठा के बेगम को सिगरेट से जला रहा है। बेगम क्या कर रही है? बर्दाश्त। बेगम क्या कर रही है? कि जी शौहर के बहुत हुकूक हैं। भाई यहां बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहा है, भाई ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर ने किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए। सच्ची मुच्ची के वाकयात हैं। इसने 1 लगाया, आगे से कितने आए? 4 आए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि वो जो ड्रामे में क्लिप दिखाया है ना, कि बेगम को 1 लगाया तो उसने आगे से, वो क्लिप कामयाब हो गया है। यानी सोसाइटी में अब थप्पड़बाजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप यहां से 1 लगाएंगे, बेगम वहां से 4 लगाएगी। फिर बेगम के ये भी रिप्लाई आते हैं कि मैं तुम्हारी मातहत नहीं हूं। इन बयानात की वजह से औरतें मुझे कहती हैं कि हमारा दुश्मन है ये। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको आपका घर बचा रहा हूं। फिर औलाद पे भी सख्ती। गांव देहातों में क्या होता है, सुबह शाम बच्चे बिला वजह कुट रहे होते हैं। झगड़ा मियां बीवी का होता है, पिटकौन रहा होता है, बागी हो जाते हैं बच्चे। इस्लाम ने उसमें भी हुदूद बयान कर दी ना भाई, ना इतना पोलाइटनेस हो कि कुछ बोलो ही नहीं। लेकिन जो फराइज वाजिबात हैं उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, एक मिसाल दी है। नमाज एक एग्जाम्पल है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जब आप देखोगे ना, तो पता चलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुजियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करते हैं। जुजियात का मतलब क्या होता है? एक मिसाल होती है, लेकिन उससे वो मिसाल मकसद नहीं होती, उससे एक लॉ। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, कुरान ने कहा माँ बाप को उफ मत करो, ये एक जुजिया है, लेकिन असल में उसूल कुछ और है। उसूल ये कि तकलीफ ना दो, ये लॉ है। तो नबी ने जो फरमाया कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो क्या करो, उस पे हाथ उठाओ। फिर ये सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है। क्या मतलब? अब जो चीजें जरूरी हैं, अब नरमी से नहीं, 7 साल से 10 साल तक नरमी करनी है। 10 साल के बाद भी अगर वो इस्लाम की बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहा, अखलाकियात को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर उस पर सख्ती करनी है। अभी से सख्ती होगी, उसमें सख्ती बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी। वो अगर मां से बदतमीजी कर रहा है तो बाप की जिम्मेदारी है मोहब्बत से समझाए। नहीं मान रहा तो क्या करे? बोलो ना, सख्ती करे। वो एक साहब आए, किसी के राज फाश करना मकसद नहीं, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे सामने, ये तो कॉमन है केसेस ना। भाई शौहर ने उठा के बेगम को सिगरेट से जला रहा है। बेगम क्या कर रही है? बर्दाश्त। बेगम क्या कर रही है? कि जी शौहर के बहुत हुकूक हैं। भाई यहां बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। ये थोड़ी है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद भेजा, किसी को अमीर बना के वफद भेजा। तो किसी से अमीर के हुक्म की गलती हो गई, नाफरमानी, तो अमीर ने हुक्म दिया उन सहाबा को कि आप सब आग में छलांग लगा दो। आप सब क्या करो? आग में छलांग। वो सहाबा परेशान हो गए कि हम आग में छलांग लगाएं। तो अब नबी का हुक्म है अमीर की इताअत करनी हर हाल में। अब वो परेशान के हम ये इताअत करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा ना हम नहीं छलांग लगाएं तो गुनहगार हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, एक सहाबी ने बड़ी जबरदस्त दलील दी, बहुत जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा देखो हमने नबी की इताअत इसलिए की है ताकि हम आग से बचें। तो जो इस्लाम आग से बचाना चाहता है वो कभी हमें ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि हम आग में जलें। यानी ये ऑर्डर शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे मौके पे अमीर की इताअत जायज नहीं है। तो नहीं छलांग लगाई उन्होंने, नाफरमानी की अमीर की। जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए तो आपको बताया गया, आपने फरमाया अगर तुम उस अमीर के कहने पे आग में छलांग लगा देते ना तो क़यामत तक उस आग से नहीं निकलते, खुदकुशी होती है। वो खुदकुशी की सजा क्या है इस्लाम में? नबी ने फरमाया ना, जिसने अपने आप को जिस तरीके से हलाक किया, क़यामत तक वो बरज़ख में इसी तरह से अपने आप को मारता रहेगा। बस अब आप पी लें। तो क़यामत तक वो अपने आप को इसी तरह से मारता रहेगा, हलाक करता रहेगा। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहा है, भाई ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर ने किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए। सच्ची मुच्ची के वाकयात हैं। इसने 1 लगाया, आगे से कितने आए? 4 आए। तो मुझे फिर बता रहे होते हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मियाँ कहता है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने बोलो गलत, तो मैंने बेगम से सॉरी किया।
پھر مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا کہ بیگم کو ایک لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے ایک لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں. ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کے, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے؟ عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے. اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے؟ سوری. تو اب کیا کہوں میں, تو وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی. وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر, سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن. پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت لیں. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ, تو مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, کرے علماء کا احترام, پھر علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا, داڑھی ہوگی, الگ بات ہے یار, تو تجھے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا, روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس اب بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کریں آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر, وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, یہ بھی فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے. کہہ رہے خدودان معدہ, پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے.
بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی تو اس کو ذرا ساس بننے دو, پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں, بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں باپ, بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو, یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے, آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے, باپ باپ سا لگ رہا ہے, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا, بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں, تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی. یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں, 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں آنا ہے, گھر آنا. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے, بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں, تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہے اسلام. نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے, یار 25 روزے ہو گئے اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی, تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ عید 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے, تم ایک دن اور رکھ لو. وہ رکھتے نہیں ہیں, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کر دے 1 مہینے کے روزے, اتنے ٹینشن میں کیا بات. تو ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اسلام نے کیسا اعتدال والا راستہ دیا نا, نمازوں کی ٹینشن اللہ نے دے دی. یہ ایسی ٹینشن ہے جس ٹینشن سے کوئی اسٹریس اور ڈپریشن میں بولو نہیں جاتا, بلکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے لیکن سکون گھنٹوں کا مل جاتا ہے انسان. نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا. اب نظر کی حفاظت سے کیا فائدہ ہوتا ہے, وقتی طور پر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں, ناکام عشق اتنی خطر. اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا ہے یہاں تک نہیں پہنچتا, اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہیں, ایسی ایسی 2 نمبر لڑکیاں. لڑکا خود کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کمبخت شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں, پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے, غیر محرم سے کیا ہوئے, یہ فری ہوئے, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا, کیا عجیب عجیب چیزوں پیش ہو رہا ہے, اور پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایسی عورت کو گھر میں کیسے لا سکتے ہیں یار,
फिर मेरे बयान सुना रहे होते हैं. मैंने कब कहा है कि यार इस तरह कोई भी उठे मुंह उठा के अब्बा को बोलोगा, अब्बा थोड़ी बहू बनाएगा उसको. तो ये सारी टेंशनें कहां से शुरू होती हैं? नजर की वक्त. तो इस्लाम ने हमें टेंशन, गोरा क्या करता है? गोरा कहता है मैं टेंशन नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरा देखने का दिल चाह रहा है तो मैं देखूंगा, मेरा जब देखने का दिल चाहेगा मैं देखूंगा, मैं टेंशन फ्री. ओ भाई तुझे पता नहीं है, इस टेंशन फ्री लाइफ से तेरी टेंशनें कम नहीं होंगी, तेरी टेंशनें बढ़ जाएंगी. क्योंकि वफा जरूरी थोड़ी है वो भी तुझे पसंद करती हो. आज तेरे पास पैसा है वो आ जाएगी, कल पैसा गया. कितने केसेस आ रहे हैं भाई. हम मेरे तो कभी कभार दिल चाहता है मेरे जितने केसेस हैं मैं डायरी में लिखना शुरू करूं, फिर पढ़ पढ़ के सुनाऊं आपको, वही इबरत के लिए काफी है. अभी एक केस आया, एक बहुत बड़े आदमी ने शादी की किसी बहुत खूबसूरत लड़की से, बहुत बड़ा आदमी था वो. अब मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूं कि आप नेट पे सर्च करके निकालना लो कहीं उसको ना. वो बोलेगा भाभी मैंने तो गलत किया, ये मुफ्ती साहब ने मेरा रासपाश कर दिया. लेकिन ये तो होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं, आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं. उसको बड़ा खुश था ना कि देखो पैसे से क्या मिलता है, सब कुछ, मुझे इश्क हुआ, पैसा है. वो बड़ी उम्र का और वो बहुत ही कोई यंग थी. अल्लाह की कुदरत, उस लड़की का फेसबुक पे राब्ता हुआ इससे भी बड़े मालदार से. समझ रहे? दौलत की बेस पे लड़की ने इससे शादी की, फेसबुक पे उसकी दोस्ती हो गई इससे भी बड़े किसी आदमी से. इसको टाटा करके मार्केट से शार्ट. अब ये पैसे लेके क्या कर रहा है? डिप्रेशन में गया हुआ है, घूम रहा है. भाई वजह उसकी है कि जैसे आप टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहते हो, आपने दौलत से किसी लड़की को खरीद लिया तो लड़की भी क्या चाहती है? टेंशन फ्री. तो टेंशन फ्री में तो यही है, जो अच्छा लगे वहां चले जाओ. क्या ख्याल है भाई? उस लड़की ने कहा भाई मुझे वो उसके पास ज्यादा पैसा है, निकलो. अदालतें खुला 2 मिनट में यूं करके पकड़ाती हैं, क्योंकि अदालतें भी टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहती हैं. तो ये वो टेंशन फ्री जिंदगियां हैं जो शरीह लिमिट, इस्लाम की हुदूद को क्या कर रही है.